اسلام ازل سے ابد تک کی نوع انسانی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں نے عبادات کے چند ظاہری مراسم کی ادائیگی کو ہی دین سمجھ لیا ہے۔ ملت اسلامیہ کے جسم سے اپنے مقصد عظیم کی روح نکل گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زوال و پستی اس امت کا مقدر بن گئی ہے۔ دین کیا ہے اور امت مسلمہ کا مقصد وجود کیا ہے؟ جناب خرم مراد نے عام فہم اور سادہ الفاظ میں ان اہم سوالات کی وضاحت کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں فریضہ اقامت دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، آپ میں سے کچھ علم میں زیادہ ہیں اور کچھ کم ہیں، اسی طرح کچھ عمر میں بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں، اور میں سب کا لحاظ کر کے بہت سادہ الفاظ میں اقامت دین کے فریضے پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سادہ بات کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کم پڑھے لکھے کے لیے جتنی قابل فہم ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ پڑھے لکھے آدمی کے لیے مؤثر بھی ہو سکتی ہے۔ اور انبیاء اکرام کی دعوت کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ دین کی دعوت کو اس زبان میں پیش کرتے ہیں جس کو ہر سطح کا آدمی سمجھ بھی سکے اور قبول بھی کر سکے۔ دین کے معنی کیا ہیں؟ اگر ہم لغت اور استعمال کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ معنی جن میں یہ عام طور سے ہمارے درمیان بولا اور سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کیسے بسر کریں، اس بارے میں ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے اور جو ہدایت دی ہے وہ دراصل دین ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، لیکن بہرحال یہاں پر موجود ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہاں اس زمین پر ہماری موجودگی کا وقت ایک محدود مقرر وقت ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہے۔ اس زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی کوشش کے خود بخود مل گئی ہیں۔ ہمارا جسم ہے، ہماری آنکھیں ہیں جن سے ہم آسمانوں تک دیکھ سکتے ہیں، ہمارے کان ہیں جن سے ہم ہر قسم کی بات سن سکتے ہیں، ہماری زبان ہے کہ جس سے ہم وہ باتیں بھی بول سکتے ہیں جس سے انسان کی زندگی میں امن و سکون پیدا ہو، اور وہ باتیں بھی بول سکتے ہیں جن سے خرابی اور بگاڑ پیدا ہو۔ الفاظ سے بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے مجمع حرکت میں لائے جا سکتے ہیں، اور الفاظ سے بڑے بڑے قوموں کو افہیم کی دے کر نیند میں سلایا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس عقل ہے اور ہاتھ پاؤں ہے جس کی مدد سے ہم سمندر کے سینے پر بھی تیر سکتے ہیں، ہواؤں میں بھی سفر کر سکتے ہیں، زمین کا سینہ چیر کے اس کی دولتیں نکال سکتے ہیں، اور چاند اور ستاروں پر بھی ہم اتر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز ہم نے اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں کی۔ جس طرح کوئی آدمی اس مکان کی طرف اشارہ کر کے کہے گا اس کو ہم نے پیسہ لگایا،
اینٹ پتھر لگائی، محنت کی تو یہ مکان بنا، اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کی مہلت جو ہمیں ملی ہوئی ہے پیدائش اور موت کے درمیان، اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہماری دسترس میں ہیں، ہمارے پاس ہیں، ہم کو ان پر اختیار ہے کہ ہم ان کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، تو اس وقت کو، اس مہلت کو ہم کس طرح گزاریں؟ اور جو چیزیں ہم کو اس طرح مل گئی ہیں، جو خواہ وہ ہمارے اپنے اندر ہوں جیسے عقل اور دل اور جسم و جان کی قوتیں، یا ہم سے باہر ہوں جیسے کہ پیداوار اور کھیتیاں اور کارخانے، یا دوسرے انسان جن سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے، یہ پوری چیز جس کا نام کہ انسانی زندگی ہے، اس کو ہم کیسے بسر کریں؟ اس سوال کا جواب ایسا ہے کہ جو ہم نے ہمیشہ تلاش کیا ہے، ہم سے میرا مطلب ہے کہ میں اور آپ نہیں بلکہ انسان نے ہمیشہ تلاش کیا ہے، کبھی اپنی عقل سے، کبھی اپنے اٹکل پچو سے، کبھی سائنس کے تجربات سے، کبھی تاریخ کی داستانوں سے، کبھی ماں باپ کی سکھائی ہوئی باتوں سے، کبھی سوسائٹی کے چلتے ہوئے رسم و رواج سے، ہم نے زندگی بسر کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور اختیار کیا ہے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ ہے کہ جو ہمارے جیسے چند انسانوں نے ہمارے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا ہے کہ یہ طریقہ نہ انسان کی عقل کی ایجاد ہے، نہ اس کے تجربے کی پیداوار ہے، بلکہ یہ تمہارے پیدا کرنے والے نے تم کو بتایا ہے کہ تم زندگی اس طرح بسر کرو۔ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے وہ عقل کے خلاف ہے، یا ہماری فطرت کے خلاف ہے، یا تاریخ اور سائنس کے تجربات کے خلاف ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ وہ بتا رہے ہیں یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ہماری عقل، ہماری فطرت، ہماری تاریخ، ہمارے علم اور ہر چیز کے بیان ہی مطابق ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر لو، سوچنا چھوڑ دو، کانوں میں انگلیاں ڈال لو اور اس کے بعد اس دین کو مانو، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آنکھیں کھلی رکھو، کان کھلے رکھو، اپنی عقل سے سوچو، دنیا کے اوپر غور و فکر کرو، زمین و آسمان پر کرو، رات اور دن کے آنے جانے پر کرو، آسمان سے برستی ہوئی بارش کو دیکھو، زمین سے اگتی ہوئی کھیتی کو دیکھو، اور تم اس بات کو پاؤ گے کہ تمہاری عقل، تمہاری فطرت، کائنات کا ایک ایک ذرہ، ستارے اور چاند اور سورج، پہاڑ اور درخت، بارش اور پیداوار اور کھیتی، ہر چیز اس بات کی تائید کرتی ہے کہ دراصل صحیح طریقہ زندگی بسر کرنے کا وہی ہے کہ جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم یعنی رسول اور انبیاء، اور یہ وہ طریقہ ہے جو تمہارے پیدا کرنے والے نے تم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ ہے دراصل دین کی بنیاد، اور یہ ہے دین کے معنی، یعنی زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ اب اس طریقے کے اندر دو باتیں ایسی ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی کا کوئی ایک حصہ تو اس دین کے اندر گزارا جائے اور کوئی اور حصہ اس دین کے باہر گزارا جائے۔ اگر ہماری عقل اور ہماری فطرت اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ یہ وہی طریقہ ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم کو دیا ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری پوری زندگی اسی طریقے کے مطابق بسر ہونا چاہیے۔
اور کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے باہر ہو سکتا ہو. گھر کی زندگی ہو یا گھر کے باہر کی زندگی ہو، دل کی زندگی ہو یا جسم کی زندگی ہو، خاندان ہو یا بازار ہو، حکومت ہو یا سیاست ہو، قانون ہو یا معاشرتی تعلقات ہوں، کوئی ایک انچ زمین بھی انسانی زندگی کی ایسی نہیں ہے کہ جو اس دین کے باہر ہو. اس لیے کہ اس دین کی روح اور اس دین کی بنیاد یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اپنے پیدا کرنے والے کے غلام اور اس کے بندے ہیں. ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے یہ تو بعد کی بات ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اسی کا بخشا ہوا ہے. وہ نہ صرف یہ کہ پیدا کرنے والا ہے بلکہ وہ آقا اور مالک اور حاکم بھی ہے. اور اگر وہ آقا اور مالک ہے تو پوری زندگی کی زمین پر اس کی حکومت چلے گی. جس طرح وہ دل کی گہرائیوں میں حکمراں ہوگا اس طرح وہ حکومت کے ایوانوں میں بھی حکمراں ہوگا. جس طرح ماں باپ اور بچوں کی گھر کی زندگی میں اس کی حکومت چلے گی اس طرح بازار اور تعلیمی اداروں میں اور تجارتی اداروں میں بھی اسی کی حکومت چلنی چاہیے. یہ بالکل صاف اور واضح بات ہے. اگر پاکستان کی پوری سرزمین پر کوئی حکومت حاکم ہونے کی مدعی ہے اور حقدار ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی حکومت پنجاب میں تو چلے اور سندھ میں نہ چلے، بلکہ زمین کا ہر ٹکڑا اسی کی حکومت کے تحت ہوگا. تو اگر ہم زندگی کو ایک زمین کی طرح دیکھیں تو اس زمین کا ایک انچ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے کے ماتحت ہو. اور اگر وہ کسی دوسرے کے ماتحت ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دوسرا بھی ایک خدا ہے. جس کسی وقت بھی حکم ہماری زندگی پر اس طرح چلتا ہو کہ وہ اللہ کے حکم سے الگ ہو کے چلے تو وہ خود اپنی جگہ پر ایک خدا بن جاتا ہے. چنانچہ دین کی بنیادی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور الہ کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ہم اتنے وفادار ہوں، اتنے تابعدار ہوں، اتنی محبت کرنے والے ہوں کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ سے زیادہ ان سے وفاداری ہو یا ان سے محبت ہو یا ان سے اطاعت ہو. یہ بت اور الہ پتھر کے بھی ہو سکتے ہیں، چاند اور ستارے بھی ہو سکتے ہیں، درخت بھی ہو سکتے ہیں. ہم خود بھی اپنا خدا بن سکتے ہیں. ہمارا اپنا نفس بھی اگر ایسا ہو جائے کہ ہم اس کی پیروی اس طرح شروع کر دیں کہ اللہ کو نظر انداز کر دیں تو وہ بھی ایک خدا ہے. قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. اور ایک دفعہ ایک آیت قرآن کی نازل ہوئی یہودیوں اور نصارہ کے بارے میں، تو قرآن نے کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا. تو حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور نام ہے. حاتم طائی ایک عیسائی تھے، ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا حضور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی آیت، اس لیے کہ ہم نہ اپنے علماء کی پرستش کرتے ہیں، نہ ہم ان کے آگے نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا. آپ نے فرمایا اچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء اور تمہارے پیر جس بات کو کہیں کہ یہ حلال اور جائز ہے تم اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہو کہ یہ حلال اور جائز ہے، اور جس بات کو وہ کہیں کہ یہ حرام اور ناجائز ہے
تم آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہو کہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو حاتم تائی کے بیٹے ادئی نے کہا کہ ہاں حضور یہ بات تو ہے۔ تو آپ نے کہا بس یہی تو رب بنانا ہے۔ گویا رب وہی نہیں ہوتا جس کے آگے آدمی سجدہ کرے، بلکہ جس کا قانون آدمی مانے اور جس کے حرام حلال جائز و ناجائز کو آدمی مانے، اللہ کی شریعت اور حکم سے دین سے الگ ہو کے، وہ بھی الہ ہے۔ تو اس دل پر اور اس زندگی پر ایک ہی الہ ہو سکتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ دراصل دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، یہ زندگی بہت ساری چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیے تو بہت ساری خواہشات دل کے اندر ہوتی ہیں، محبتیں بھی ہوتی ہیں، نفرتیں بھی ہوتی ہیں، پسند بھی ہوتی ہے، ناپسند بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، محبت بھی آتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے، دشمنی بھی ہو جاتی ہے، مال کی محبت بھی ہوتی ہے، اچھے مکان کو بھی دل چاہتا ہے۔ بہت ساری خواہشات ہیں جو دل کے اندر موجود ہیں۔ کبھی اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، کبھی اپنے کو بڑا کرنے کے جذبہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کسی سے حسد ہو جاتا ہے، کبھی کوئی آدمی برا لگنے لگتا ہے۔ اسی طرح باہر بھی ہماری زندگی ہے۔ جس گھر میں ہم آنکھ کھولتے ہیں وہاں اور پہلے انسان دوسرے سے کم 2 انسان تو ہوتے ہی ہیں، جس میں سے ایک کو ہم باپ کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک کو ماں کی حیثیت سے، پھر اور بھی ہو سکتے ہیں پہلے یا بعد میں، جن کو بھائی بہن ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں محلے میں تو اور بہت سارے لوگ ہیں، دکاندار ہیں، محلے والے ہیں، باپ کے دوست ہیں، اسکول جاتے ہیں اپنے دوست بن جاتے ہیں۔ تو گویا آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کے اوپر سے بنتا ہے۔ مثلا اگر 2 انسانوں کا تعلق نہ ہو تو ہم پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری پیدائش بھی 2 انسانوں کے ملنے سے ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے 2 انسان ہماری خبرگیری نہ کریں تو ہر جانور کا بچہ اپنے ماں باپ کی پرورش کے بغیر جی سکتا ہے، انسان کا بچہ بھوکا مر جائے گا، وہ جی نہیں سکتا۔ تو ہماری زندگی بھی 2 انسانوں کی محنت، ان کی شفقت اور ان کی محبت کی وجہ سے، جن کو ہم ماں اور باپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں بھی زندگی ہو، یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کے اندر بندھی ہوئی ہے۔ ہم اکیلے یکا و تنہا کہیں زندگی بسر، اگر ہم کہیں کھو میں بھی جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں خانقاہ میں بھی جا کر بیٹھ جائیں تو بہرحال ہم کو کھانے کی ضرورت پڑے گی، اور کھانا وہی آئے گا جو کسی کسان نے زمین سے اگایا ہوگا اور کسی نے انسان نے اس کو پکایا ہوگا۔ کپڑے کی ضرورت ہوگی تو کپڑا بھی اس روئی سے بنے گا جو کسی انسان نے اگائی ہوگی، کسی دوسرے انسان نے اس کو بن کر کپڑا بنایا ہوگا۔ تو انسان کی زندگی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کے تعلق میں بندھی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے تعلق بھی اللہ کی اطاعت کے تحت آنے چاہیے۔ اب دین کے مطابق اگر زندگی بسر کرنا ہو تو اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو ہے مسلمان ہونا اور ایک معنی ہے مسلمان بننا۔ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے اس بات کو مان لیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم اسی کے سامنے جواب دہ ہیں اور اسی کو اس بات کا حق ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اس نے اپنے نبی اور رسول کے ذریعے ہم کو زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ دیا ہے اس پر چلنا ہمارا فرض ہے۔ جیسے ہی ہم نے اس بات کو مان لیا تو ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اب مسلمان بننے کا جو عمل ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان بننے کے معنی یہ ہے کہ ہماری پھر پوری زندگی اس دین کے مطابق ہو جائے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق ہے، ایک ہے مسلمان ہونا اور ایک ہے مسلمان بننا۔ تو مسلمان ہونے سے دین کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا،
اس کے لیے مسلمان بننا بھی ضروری ہے. اور جیسے ہی ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں گے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے وہ ہزاروں لاکھوں تعلقات جو دوسرے انسانوں کے ساتھ قائم ہیں، گھر میں ماں باپ بھائی بہن رشتے داروں سے، محلے میں پڑوسیوں سے، کاروبار میں کاروبار کرنے والوں سے، ملازمت میں افسروں سے اور ماتحتوں سے اور ساتھیوں سے، تعلیم گاہ میں استادوں سے اور شاگردوں سے، حکومت میں رعایا اور حکومت کے درمیان، جہاں جو بھی تعلق ہے یہ تعلق اللہ کے دین کے مطابق ہونا چاہیے. جبھی ہم مسلمان بنیں گے، اور جتنا یہ تعلق دین کے مطابق ہوگا یا کم سے کم مطابق بنانے کی ہم کوشش کریں گے، اتنا ہی اللہ کا دین جو ہے اس کے مطابق ہماری زندگی ہوگی. تو گویا مسلمان کے معنی وہ ہیں کہ جو اپنی پوری زندگی کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش کرے. اور یہ ایسا فرض ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد فوراً عائد ہو جاتا ہے. جو آدمی فوج کی نوکری کرتا ہے وہ پہلے ایک درخواست دیتا ہے. جب وہ درخواست منظور ہو جاتی ہے تو اس کو فوج میں بھرتی کر لیا جاتا ہے. جب وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کو ایک لیٹر ملتا ہے اپوائنٹمنٹ کا، تقرری کا، اور ایک وردی مل جاتی ہے. اس کے معنی فوج میں وہ داخل ہو گیا. لیکن فوج میں داخل ہونے کے بعد اب اس کو اپنی پوری زندگی جو ہے وہ فوج کے ضابطوں اور تربیت کے مطابق بنانا ہے. یہ کام اس کا چلتا رہے گا جب تک کہ وہ فوج کے اندر رہے گا. اس طرح ایک چیز تو ہے مسلمان ہونا اور اسلام کے اندر داخل ہونا، اور ایک ہے مسلمان بننا. اور مسلمان بننے کا کام جو ہے وہ عمر بھر کا کام ہے. اور مسلمان بننے کا کام آدمی اکیلا نہیں کر سکتا بلکہ اس میں دوسرے. تو مسلمان بننا چاہے گا بیٹے کے طور پہ تو باپ سے تعلق قائم ہوگا، ماں سے. اور مسلمان بننا چاہے گا شہری کے طور پہ تو حکومت سے تعلق قائم ہوگا. اور مسلمان بننا چاہے گا کسی ملازم یا تاجر کے طور پہ تو معیشت کا تعلق قائم ہوگا. اور مسلمان بننا چاہے گا جج یا مدعی کے طور پہ تو قانون سے تعلق قائم ہوگا. جس زندگی کے جس گوشے میں بھی وہ مسلمان بننا چاہے گا اس کا دوسرے انسانوں سے تعلق ہوگا. اس لیے اگر وہ مسلمان بننا چاہے گا تو اس کا یہ فرض ہوگا کہ وہ زندگی میں ہر جگہ اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے. دوسرے الفاظ میں اسی بات کو ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے دین کو قائم کرنا دراصل اس کے معنی یہ ہے کہ پوری زندگی کو اللہ کے دین کے ماتحت لانا. یا آپ اگر دوسری طرح اس کو کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کو زندگی میں ہر جگہ کھڑا کر دینا. اقامہ کے معنی ہوتے ہیں کھڑا کر دینا. اور کسی چیز کو عربی میں اقامہ کھڑا کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کو صحیح شکل صورت میں کھڑا کر دیا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے اور زکوٰۃ دینا فرض ہے اور حج کرنا فرض ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام بھی فرض ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ امرہم شورا بینہم، جو مسلمان ہیں ان کے معاملات مشورے سے طے ہونا چاہیے، تو یہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح کہ اس نے یہ فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اگر قرآن مجید نے فرمایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کرنے والے چوری کرنے والے مرد چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، تو یہ بھی اسی طریقے سے فرض ہے جس طرح یہ فرض ہے کہ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ. ہم ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتے دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یا تو قرآن مجید خود یہ کہتا کہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا تو ایک درجے کا فرض ہے، اور مشورہ کرنا اور چور کا ہاتھ کاٹنا اور قانون نافذ کرنا اور وراثت کا قانون نافذ کرنا، یہ ان احکام کو تم مانو یا نہ مانو تو مسلمان ہو سکتے ہو. تو قرآن مجید میں کہیں کوئی ایسی آیت نہیں ہے تو یہ کہتی ہو کہ یہ دو مختلف قسم کے حکم ہیں، بلکہ وہ کہتی ہے کہ ساری کتاب ایک ہی ہے.
بلکہ وہ اس بات کے اوپر تنقید کرتی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لا کے عمل کرتے ہو اور بعض حصے کا پر عمل نہ کر کے اس کا انکار کرتے ہو؟ تو کہتا ہے یہ تو بڑی بری بات ہے، جو ایسا کرے گا دنیا میں وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے اگر ماننا ہے تو پورا کا پورا مانو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ تو اگر قرآن میں یہ نہ بھی لکھا ہوتا کہ دین کو قائم کرو، جب بھی اگر آپ غور کرتے تو آپ خود یہ محسوس کرتے کہ اگر دین پوری زندگی کے لیے ہے، اگر ہم پوری زندگی میں اللہ کے بندے ہیں، اگر قرآن کا ہر حکم یکساں طور پہ واجب الاطاعت ہے، اگر خدا کا ہر کہنا ماننا ضروری ہے، تو ہمارا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے جہاں بھی ہوتے ہیں مسجد بناتے ہیں، امام مقرر کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح مسلمان جہاں بھی بسیں ان کو اسلام کے سارے احکام، خواہ وہ سود کے بارے میں ہو، شراب کے بارے میں ہو، رشوت کے بارے میں ہو، ظلم و بے انصافی کے بارے میں ہو، وراثت کے بارے میں ہو، زنا کے بارے میں ہو، چوری کے بارے میں ہو، یہ سارے قانون بھی نافذ کرنا اسی طرح ضروری ہوتا جس طرح کے محلے میں مسجد بنا کے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا مطالبہ کیا ہے، فرمایا ہے کہ پورا کا پورا دین اختیار کرو، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کا کوئی حکم زیادہ واجب التعمیل ہے اور کوئی حکم کم واجب التعمیل ہے۔ قرآن کی کوئی ہدایت زیادہ اہم ہے اور کوئی ہدایت کم اہم ہے، یہ قرآن مجید نے نہیں کہا، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ اس لیے جو آدمی پوری زندگی میں اللہ کا بندہ بن کر جینا چاہے گا وہ لازماً اس بات کی کوشش کرے گا کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرے اور پوری زندگی میں قائم کرے۔ لیکن قرآن مجید نے تو کھل کے اس بات کا مطالبہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اقیم الدین، ہم نے جو دین دیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به ابراہیم ونوح والذین اوحینا الیک، جو ہم نے دین ابراہیم کو دیا، نوح کو دیا، تم کو دیا، موسیٰ کو دیا اور عیسیٰ کو دیا، ہم نے سب کو یہ حکم دیا کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ عقل سے غور کریں، فطرت سے غور کریں، تو دین کا قائم کرنا یہ مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس سے آگے آپ چلیے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، اس لیے کہ اگر دین کو سمجھنا ہو تو اس کا راستہ تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ جو لوگ دین کو لے کر آئے ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے دین کو کیسے سمجھا۔ کیا وہ انبیاء جو دین لے کر آئے انہوں نے لوگوں سے صرف یہ کہا کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو اور حج کر لو تو یہ کافی ہے؟ یا انہوں نے خود یہ کیا کہ کسی گوشے میں جا کر بیٹھ گئے، نیک آدمی بن گئے اور لوگوں کو نیکی کا واعظ کہا اور اس کے بعد انہوں نے سمجھا دین کا تقاضا پورا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے اس بات کی کوشش کی کہ جو بھی اللہ نے ان کو دین دیا ہے وہ اس کو پورا کا پورا قائم کریں۔ اور ہمارے لیے تو اصل روشنی اور اصل راستہ وہ روشنی اور وہ راستہ ہے جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جہاد بھی کیا، تلوار بھی اٹھائی، قانون بھی نافذ کیا، نکاح و طلاق کے قوانین بھی نافذ کیے، حدود بھی جاری کی، زانیوں کو بھی سزا دی، چوروں کے ہاتھ بھی کاٹے، مقدمات کے فیصلے بھی کیے، حکومت بھی کی، تجارت بھی کی۔ یہ اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی سب سے اچھا اسوہ ہے۔ تو اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کے رسول کی پیروی بھی اگر ہم کریں اور اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ دین کیا ہے تو بھی یہ بات صاف اور ظاہر ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا فرض ہے۔ ہوا ایسا ہے کہ مشکل کام، بڑے کام کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اور ہماری فطرت یہ ہے کہ مشکل کام سے ہم ہمیشہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی گوشے میں بیٹھ کر نماز پڑھ لینا، ایک مسجد بنا لینا، یہ آسان کام ہے،
نفرت سے غور کریں تو دین کا قائم کرنا یہ مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس سے آگے آپ چلیے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیے۔ اس لیے کہ اگر دین کو سمجھنا ہو تو اس کا راستہ تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ جو لوگ دین کو لے کر آئے ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے دین کو کیسے سمجھا۔ کیا وہ انبیاء جو دین لے کر آئے انہوں نے لوگوں سے صرف یہ کہا کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو اور حج کر لو تو یہ کافی ہے؟ یا انہوں نے خود یہ کیا کہ کسی گوشے میں جا کر بیٹھ گئے، نیک آدمی بن گئے اور لوگوں کو نیکی کا واعظ کہا اور اس کے بعد انہوں نے سمجھا دین کا تقاضا پورا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے اس بات کی کوشش کی کہ جو بھی اللہ نے ان کو دین دیا ہے وہ اس کو پورا کا پورا قائم کریں۔ اور ہمارے لیے تو اصل روشنی اور اصل راستہ وہ روشنی اور وہ راستہ ہے جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جہاد بھی کیا، تلوار بھی اٹھائی، قانون بھی نافذ کیا، نکاح و طلاق کے قوانین بھی نافذ کیے، حدود بھی جاری کی، زانیوں کو بھی سزا دی، چوروں کے ہاتھ بھی کاٹے، مقدمات کے فیصلے بھی کیے، حکومت بھی کی، تجارت بھی کی۔ یہ اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی سب سے اچھا اسوہ ہے۔ تو اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کے رسول کی پیروی بھی اگر ہم کریں اور اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ دین کیا ہے تو بھی یہ بات صاف اور ظاہر ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا فرض ہے۔ ہوا ایسا ہے کہ مشکل کام، بڑے کام کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اور ہماری فطرت یہ ہے کہ مشکل کام سے ہم ہمیشہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی گوشے میں بیٹھ کر نماز پڑھ لینا، ایک مسجد بنا لینا، یہ آسان کام ہے۔ نفل پڑھ لینا، درود پڑھ لینا، ختم کرا لینا، یہ بہت آسان کام ہے۔ میلاد کرنا، ختم قرآن کرانا، سیرت کا جلسہ کرنا، تقریریں کرنا، درس دینا، یہ سب بھی بڑا آسان کام ہے۔ لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ جب ہم ہزاروں انسانوں سے جو ہمارے تعلق ہیں، اس میں حکمراں بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، جج بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اگر ہم کہیں کہ یہ سارے تعلقات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں تو جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے ان سے کشمکش ہوگی، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ کہیں تو ایسا ہے کہ آپ بیج ڈال دیں اور اگ جاتا ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ آپ ہل لے کے جائیں، زمین کو اوپر ہل چلائیں، پھر بیج ڈالیں، پھر پانی دیں، پھر رات دن محنت کریں۔ کہ اگر کسی زمین سے کسی آدمی کو یقین دلا دیا جائے کہ بس تم بیج ڈال دو اور کھیتی اگائے گی، تو اس آدمی کو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ اپنا خون پسینہ ایک کرے اور ہل چلائے اور محنت کرے اور پھر اس کے بعد کھیتی اگائے؟ تو بدقسمتی سے لوگوں نے مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ بس بیج ڈالنے سے بغیر کسی محنت کے ثواب کی کھیتی اگائے گی، بس نماز پڑھ لو، چھوٹے چھوٹے کام کر لو، یہی فرض ہے اور کچھ فرض نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے تو اس بات کو کھول کے بیان کیا کہ پوری زندگی میں اطاعت کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ مسلمان امت بنی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کے دین پر خود بھی چلے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش بھی کرے اور اللہ کے دین کو قائم کر کے لوگوں کو دکھا دے کہ دیکھو یہ اللہ کا دین ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جس طرح اللہ کے رسول نے تمہارے اوپر گواہی دی اللہ کے دین کو قائم کر کے، اس طرح تم بھی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طریقے سے تم بھی لوگوں کے سامنے اللہ کا دین قائم کر کے گواہی دو۔ جہاد اور دعوت تو اگلی گفتگو کا موضوع ہے، لیکن جہاد کے معنی دراصل کوشش کرنے کے ہیں، اور یہ کوشش اسی لیے فرض ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا فرض ہے۔ یہ وہ سبق ہے کہ جو مسلمان بھول چکے ہیں، اور یہ وہ سبق ہے کہ جو ان کو یاد کرانا ضروری ہے۔
جس طرح کسی جسم کی زندگی کا انحصار اس کے جسم کی آنکھ کان ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انحصار اس کی روح کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے۔ آپ لاش کو دیکھیے، کوئی فرق نہیں واقع ہوا، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہیں، پورا جسم بیان ہی ایسا ہے جیسا زندہ انسان کا ہے، لیکن وہ انسان ایک لاش ہے۔ اسی طریقے سے قوموں کے لیے مقصد زندگی روح کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب روح نکل جائے تو بظاہر سارے مراسم، نمازیں اور درس قرآن اور حج کے مراسم اور زکوٰۃ اور مساجد اور ساری داڑیاں اور لباس، سب جس طرح جسم ہوتا ہے سب وہ موجود ہوتی ہیں، لیکن روح نکل جاتی ہے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے تو یہ امت بنائی اس لیے تھی کہ یہ اللہ کے دین کو قائم کرے، اللہ کے دین پر گواہ بنے، اللہ کے کلمے کو اونچا کرے۔ اور جب یہ مقصد نکل گیا تو گویا ایسا ہوا کہ روح نکل گئی، اور جب روح نکل جائے تو جسم کے اندر کوئی قوت نہیں رہتی۔ مثلا ایک طرف تو کوئی زندہ شیر کھڑا ہوا ہو، اور بعض دفعہ شیر کی کھال میں گھس بھر کے بظاہر معلوم ہوتا ہے ایک اصلی شیر ہے۔ دونوں کو آپ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے کر دیں تو ایک طرح کے شیر نظر آئیں گے۔ ایک شیر جو ہے نقلی ہے، اس کے اندر بھس بھرا ہوا ہے، ایک شیر اصلی ہے، اس کے اندر جان ہے، خون ہے اور گردش کر رہا ہے، قوت ہے۔ نقلی شیر کو بچہ بھی آئے گا دھکا دے گا وہ گر جائے گا، اصلی شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت چاہیے۔ جب مسلمانوں کے جسم سے روح نکل گئی تو منگول آئے اور تاتار آئے اور یورپین آئے اور انگریز آئے اور ہالینڈ کے لوگ آئے، امریکہ کے لوگ آئے، روس کے لوگ آئے، اور مسلمان نقلی شیر کی طرح ان کے آگے گرتے چلے گئے۔ بظاہر مسجدیں بھی تھیں، علماء بھی تھے، نمازیں بھی تھیں، روزے بھی تھے، پورا دین کی شکل موجود تھی، لیکن وہ نقلی شیر کی طرح ان کی روح نہیں تھی، جان نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا اقامت دین کا۔ اس لیے دنیا کی قومیں ان کو مسخر کر کے ان کو لٹاتی چلی گئیں۔ آج بھی مسلمانوں کا انجام اسی لیے ہے، اور اگر یہ دین کے اقامت کا فرض مسلمان پہچان جائیں، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے جمع ہو جائیں، تو پھر اس جسم کے اندر روح آ جائے گی، نمازوں میں بھی اور زکوٰۃ میں بھی اور حج میں بھی اور مسجدوں میں بھی۔ اور یہ اصل فرض ہے جس کے لیے مسلمان برپا ہوئے۔ ورنہ جب اسلام آیا تو اس وقت نمازیں پڑھنے والے عیسائی موجود تھے، بلکہ ایسے عیسائی تھے جو رات رات بھر خدا کی بندگی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کی بڑی تعریف فرمائی ہے، راتوں کو روتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہودی تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے، ان کے پاس اللہ کی کتاب بھی تھی، شرک نہیں کرتے تھے یہودی، بلکہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ لیکن قرآن مجید نے آ کر ایک نئی امت اس لیے پیدا کی کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرے۔ تو یہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، میرے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر فرض ہے۔ یہی اس امت کا مقصد زندگی ہے، یہی اس کی روح اور جان ہے، اسی سے اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر آج مسلمان اپنے اس قوت کے خزانے کو پہچان لیں تو وہ دنیا کے اندر غالب ہو سکتے ہیں، اور جب تک وہ اس کو نہیں پہچانیں گے، ان کی تعداد اربوں بھی ہو جائے، ان کے پاس اربوں ملین بلین ڈالر کے پیٹرول کے پیسے بھی آ جائیں، ان کی لاکھوں کی فوجیں بھی ہو جائیں، تو وہ دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بچوں، دراصل یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو ہر مسلمان کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ مسلمان کا اصل مقصد ہے۔ اس کے لیے اس کو اپنی جان اور مال لگانا چاہیے، اور جان اور مال لگانے کا نام ہی جہاد ہے۔ اور جہاد اور دعوت پر انشاءاللہ ہم اپنی اگلے پیریڈ میں اس پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال جواب کا وقت مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور آپ کہیں کہ صاحب یہاں تو بے شمار مسجدیں ہیں، کوئی بریلوی کی ہے، کوئی دیوبندی کی ہے، کوئی اہل حدیث کی ہے، کوئی جماعت اسلامی کی ہے، تو نماز کیسے پڑھیں؟ تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا نا۔ اس سے معنی یہ ہے کہ نماز نہ پڑھے آدمی مسجد میں، فرض نہیں رہا نماز پڑھنا۔ تو ایک تو یہ کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اس سے تو انکار ہو نہیں سکتا۔ اب اگر 10 مسجدیں ہیں تو آپ کا جس مسجد پر اطمینان ہو، جس کو آپ سمجھیں کہ یہ سب سے بہتر نماز یہاں ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نفسانیت نہیں ہے تو ساری مسجدیں ایک رہیں گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، آپ غور کر کے دیکھ لیں، اور جس مسجد کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو کہ یہاں نماز صحیح ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، نماز واقعی قائم ہوتی ہے، آپ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن 10 مسجدوں کا ہونا اس بات کے لیے بہانہ نہیں بن سکتا کہ ہم نماز نہ پڑھیں یا یہ کہیں کہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ کوئی سوال اگر آپ کو؟ دیکھیے، دعوت کے معنی دراصل یہ نہیں ہے کہ صرف غلطی پر ٹوک دیا جائے، بلکہ دعوت کے معنی یہ کہ حکمت کے ساتھ کام کیا جائے۔ یہ کوئی ایک فارمولہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا باپ کے سامنے اگر بیٹا غلطی کر رہا ہو تو 100 دفعہ بھی غلطی کرے تو اس کو ٹوکے گا، لیکن اگر باپ بیٹے کے سامنے غلطی کر رہا ہو تو بیٹے کا کام یہ نہیں ہے کہ 100 دفعہ برابر اس کو ٹوکتا چلا جائے۔ اسی طریقے سے سوسائٹی کے اندر کس قسم کا آدمی ہے، ممکن ہے زیادہ ٹوکنے سے وہ ضد پہ آ جائے تو زیادہ آپ نہ ٹوکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ تو میں تو کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کتنی دفعہ ٹوکیں، کتنی دفعہ بلائیں، لیکن آپ کا یہ کام ہے کہ بات اس طرح کہیں کہ اس کا اثر ہو، وہ مؤثر ہو، وہ نافع ہو، اور اتنا ہی ٹوکیں کہ جس سے خرابی مزید نہ پیدا ہو بلکہ اصلاح کی گنجائش۔ وہ تو اس صورت میں ہے جبکہ آپ کے پاس جتنی طاقت موجود ہو، پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ طاقت کے استعمال سے کوئی بڑا فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو۔ علماء نے یہ 2 شرطیں اس میں ضرور عائد کی۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ طاقت سے روک سکتے ہیں اور روکنے کے نتیجے میں اس سے کوئی بڑی برائی نہیں پیدا ہوگی، بڑا فتنہ نہیں پیدا ہوگا، تو پھر طاقت سے بھی روکنے کا حکم ہے۔